کہ کشمیر تو ہے ہی ہندوستان، تو اس نے بننا کیا ہے؟ وہ تو بن گیا 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر بن گیا ہندوستان. تو یہ نعرہ لگانا کہ کشمیر بنے گا ہندوستان ایسے ہے جیسے کہ کشمیر ہندوستان نہیں ہے. تو اس لیے یہ نعرہ میرے نزدیک بے معنی ہے. ہمارا بیسٹ راستہ یہی ہے کہ ہم بھارت کے اندر شامل ہوں واپس. ری یونیفیکیشن، میں کہتا ہوں ری یونیفیکیشن آف دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر از اونلی پاسبل بائی جوائننگ انڈیا. 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری پنڈتوں کو جو اوریجنل انڈیجنس کشمیری ہیں ان کو وادی سے خوف و ہراس پھیلا کے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. بے شمار کشمیری پنڈتوں کا قتل عام کیا گیا، آرا مشینوں سے کاٹا گیا. تو گریٹ گیم کیا تھی کہ جو روس ہے، رشین امپائر، وہ سینٹرل ایشیا کی طرف بڑھ رہی تھی اور بڑھنا چاہتی تھی، اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے انڈیا جو تھا، برٹش انڈیا، اس پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی. اور برٹش انڈیا جو تھا اس وقت وہاں پہ برٹش یہ چاہتے تھے کہ روس کا راستہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کو روکا جائے. تو دونوں طرف سے یہ سازشیں تھیں جس کی وجہ سے کشمیر اور سینٹرل ایشیا جو ہے، جس کو وسطی ایشیا کہتے ہیں، یہ آذربائیجان اور ازبکستان اور یہ سارے علاقے، جارجیا وغیرہ، یہاں پہ بہت زیادہ جاسوسی ہو رہی تھی. دونوں طرف سے جاسوس جاتے تھے، مارے بھی جاتے تھے. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ دونوں کی جو لڑائی تھی وہ بیسیکلی انڈیا پہ قبضہ کرنے کی تھی. مطلب روس قبضہ کرنا چاہتا تھا انڈیا پہ اور برٹش کو یورپ میں شکست دینا چاہتا تھا. تو اس حوالے سے پھر یہ بڑھتے 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 پھر جب سوویت یونین بنا تو اس وقت سوویت یونین نے سینٹرل ایشین ریپبلک سے معاہدے کیے اور ان کو شامل کیا اس سوویت یونین کی امپائر میں. تو پھر کشمیر رہ گیا تھا. تو کشمیر کا یہ تھا کہ جب پارٹیشن ہوا تو اس وقت انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ روس کو انڈیا میں نہ آنے دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے گلگت بلتستان اور کشمیر جو وہ بھی حصہ ہی تھا جموں کشمیر کی ریاست کا، اور یہ ویسٹ جموں کے جو علاقے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے تاکہ روس کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کے ڈائریکٹ لینڈ لنکس نہ ہو. اسی کے تحت انگریزوں نے یہ جنگ شروع کروائی کشمیر کی. اور جب یہ جنگ ہوئی اس وقت پاکستان کے کمانڈر ان چیف آف آرمیز جو تھے وہ بھی انگریز تھے، انڈیا کے کمانڈر ان چیف آرمی وہ بھی انگریز تھا، جنرل. اسی طرح خیبر پختونخوا جو آج اس وقت نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس تھا، یہاں کے گورنر انگریز تھے. ٹرائبل ایجنسیز میں جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا وہ بھی انگریز تھا. اور کشمیر میں جو گلگت بلتستان کی سائڈ ہے یہاں پہ جو پولیٹیکل ایجنٹ تھے یہ بھی انگریز تھے. تو انہوں نے پھر جب دیکھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ ہو سکتا ہے انڈیا کے ساتھ الحاق کرے، تو پھر پاکستان کی طرف سے ریاست جموں کشمیر پہ 22 اکتوبر 1947 کو حملہ کروایا گیا. اس حملے کے نتیجے میں پھر جلدی میں مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق معاہدہ کیا، انڈیا کی فوجیں سری نگر آئی، پاکستان کو پیچھے دھکیلتے چلے گئے. اور اس کے بعد انگریزوں ہی کی سازش کی وجہ سے سیز فائر ہوئی، ورنہ یہ پورا علاقہ آزاد ہو کے یہ انڈیا میں ہم شامل ہو جاتے. اور کو ڈیٹا کیا گیا گلگت بلتستان میں، وہاں کے گورنر کو انگریزوں نے اریسٹ کیا اور زبردستی جو ہے پاکستان کا جھنڈا وہاں کی گلگت ریزیڈنسی پہ لگایا. اور پھر یہ سیز فائر ہوئی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے سیز فائر کا کیا سارا ارینج. اور پھر انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے بٹوارا کر دیا. پہلے ہندوستان کا بٹوارا کیا، وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے کہ پاکستان کیوں ماضی وجود میں آیا. ایک تو یہ ہے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ تو چلو ایک چورن ہے، لیکن اصل کیا سوشیو پولیٹیکل جغرافیکل ریالٹیز تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ایز اے بفر اسٹیٹ بنایا گیا اگین بٹوین سوویت یونین اینڈ انڈیا. تو یہ پھر آج تک ہم غلام ہیں پاکستان کے، اور ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم مطلب بائی ڈیفالٹ وی آر انڈین سٹیزنس، کیونکہ جو معاہدہ کیا تھا مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ ایکسیشن کا، وہ پوری ریاست کا کیا تھا، اور اس میں گلگت بلتستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر یہ سب شامل تھے. تو یہ مسئلہ ہے بیسیکلی اس کا. لیکن اب دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. آج بھی اس وقت ماسکو میں اجلاس ہو رہا ہے ہائی لیول ڈپلومیٹس کا، جو سیریا، ٹرکی، ایران اور رشین ڈپلومیٹس کا ایران اپنا ماسکو میں آج اس وقت اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ڈسکس کر رہے ہیں کیسے شام اور ترکی کے تعلقات جو ہے ان کو نارملائز کیا جائے. چائنا نے آپ کے سامنے ہے سعودی عرب اور ایران کی دوستی میں کردار ادا کر کے وہ معاملہ وہاں ٹھنڈا کیا ہے. تو دنیا بدل رہی ہے اور اس میں ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی بالکل سر، ایسا ہی ہے. اچھا سر، پارٹیشن تو ہو گئی، کشمیر جب ہم نے اٹیک کر کے حاصل کیا اس کا نام پھر ہم نے آزاد کشمیر رکھ دیا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ سر آزاد کشمیر کا نام تو جو رکھ دیا گیا ہے اس مطابق کتنا آزاد ہے اس وقت آزاد کشمیر؟ اور اگر ہم انڈین کشمیر کی بات کریں تو وہ لوگ کتنے آزاد ہیں، وہاں پر ان کو کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر اتنا ہی آزاد ہے جتنا اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان مسلمان ہے. اس کا تو سیدھا سیدھا یہی جواب ہے.
اور باقی یہ ہے کہ کوئی آزادی نہیں ہے. ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ کہتے تھے کلمے کا رشتہ ہے, کوئی کلمے کا رشتہ نہیں ہے. وہ تو کلمے کا رشتہ بنگال کے ساتھ بھی ان کا تھا. انہوں نے اٹھا کے اس کو کوڑے دان میں پھینکا رشتے کو. انہوں نے کہا بھائی آپ ہمیں لوٹ رہے ہیں, ہمارا پٹسن لوٹ رہے ہیں, ہم الیکشن جیتے تو ہمیں سرکار نہیں بنانے دیتے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہی صورتحال سو کالڈ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ہے. ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے, اپریسر اور اپریسڈ کا رشتہ ہے. ہمارے معدنیات لوٹ رہے ہیں یہ ڈیلی بیسس پہ, اربوں خربوں کے معدنیات ہیں وہ لوٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دریاؤں کا پانی جو ہے, دریا نیلم اور جہلم کے پانیوں کا رخ انہوں نے تبدیل کر کے ہمارے شہر پیاسے مار دیے ہیں, صرف اس لیے کہ پنجاب کو بجلی چاہیے تو انہوں نے وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنائے ہیں. پھر ہمارے یہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر آزاد ہے, وہاں پہ اسمبلی بھی ہے, پرائم منسٹر ہے, ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے یہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں, یہ آئی ایس آئی کی مرضی کے بغیر بن ہی نہیں سکتے. جو اسمبلی ہے اس کے پاس قانون سازی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, وہ تو میونسپل کارپوریشن کے پاس زیادہ اختیار ہے. پھر ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. پھر ہمارے یہاں اسکول کالجز دیکھیں نا, مظفر آباد میں ابھی تک 2005 کے زلزلے کے جو تباہی ہوئی تھی ابھی تک وہاں پہ اسکول دوبارہ سے سارے نہیں بنے, بچے سردی میں باہر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہی گلگت بلتستان کا حساب. اور پھر ہماری سڑکیں جو ہیں ان پہ سیفٹی والز نہیں ہے. ہر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے کوئی کوچ یا کوئی شادی کے بارات کی گاڑیاں جو ہے وہ کھائیوں میں گرتی ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. تو ان کو اگر ہماری کوئی فکر ہے ہی نہیں. اس وقت تو لوڈ شیڈنگ اور آٹے کی قلت اس قدر زیادہ ہے اور مہنگائی, اس وقت تو پاکستانی قبضے والے جو جموں کشمیر ہے یعنی کہ آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں, وہاں تو اس وقت کئی علاقوں میں فاقے پڑے ہوئے, اور یہی حال گلگت بلتستان کا ہے. پھر ہمارے گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر میں, ان کو 9 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی, پینشنرز کو پینشن نہیں ملی. اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, پھر اس کا نام احساس پروگرام, جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے نام سے حساب سے نام تبدیل کر لیتی ہے. کوئی پیسے نہیں مل رہے, عورتوں کی بےزتیاں ہوتی ہیں. ہمارے آزاد کشمیر میں اگر آپ چاہیں گے میں آپ کو ان کا نام بھی دے دوں گا, کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا, آپ خود پوچھ لیں ان سے. وہ کہتی ہیں کہ ہم جاتی ہیں وہاں پہ یہ اپنا حق لینے, یہ انکم سپورٹ جو ہوتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ ہے یا احساس پروگرام کے جو یہ سرکاری پیسے ہوتے ہیں لینے جاتی ہیں, تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرو. وہاں جو مرد بیٹھے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دوستی کرو, ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرو, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, آپ کو ہم دے دیں گے. تو کئی جگہ پہ تو ہماری عورتوں نے جا کے ان کو چپیڑے ماری ہیں, مطلب لڑائیاں ہوئی ہیں وہاں کہ آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے, ہم کو خدا نہ خواستہ مطلب ہے کہ کوئی سیکس ورکرز ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں, ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے. یہی حساب آٹے کا ہے, یہی حساب تھانوں کا ہے. جہاں ہماری کوئی عورت کیس کرنے کے لیے جائے تھانے میں, اس کو وہ سمجھتے پتہ نہیں کوئی آوارہ عورت ہے. دیکھیں نا, یہ کوئی انصاف ہے؟ عورت کو سمجھتے, یہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہمارے وہاں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں جو سب سے بڑی بغاوت ہوگی وہ آنے والے وقت میں ہماری عورتیں کریں گی, مرد نہیں کریں گے. مرد تو سارا باہر بیٹھا ہے, 16 لاکھ بندہ ہمارا باہر بیٹھا مزدوری کر رہا ہے. سر یہ سب چیزیں آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے, تو پھر پاکستان میں انڈیا کے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر عورتوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے, گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا, کرفیو لگا ہوا ہے, ان کے پاس بجلی نہیں ہے, ان کے پاس پانی نہیں ہے. سر ان باتوں میں کتنی صداقت ہے, کیا کہیں گے آج ان کا کشمیر کہاں پر ہے؟ دیکھیں جی, وہ آپ کے لیے ان کا کشمیر ہے, ہمارے لیے وہ کشمیر بھی ہمارا ہی کشمیر ہے. اور وہاں پہ کوئی کرفیو نہیں ہے, کوئی فوج اس طرح سے نہیں ہے جس طرح یہ کہتے ہیں. ایک منیمم فورس ہے آرمی کی, وہ بھی اب تبدیل ہو رہی ہے, وہاں سے فوجیں واپس چلی گئی ہیں, ابھی بھی جا رہی ہیں. اور وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں, پولیس وغیرہ, ان کو مطلب ٹرانسفر کر رہی ہے سارا کچھ. تو اس وقت ایز وی اسپیک وہاں پہ ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن میں نمائش چل رہی ہے سری نگر میں. 1,20,000 ٹیولپ کے پھول لگے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے سال جو ہے وہ ریکارڈ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے ٹوریزم, 1,88,00,000 ٹورسٹ آیا, جو کبھی تاریخ میں کشمیر کی اتنا ٹورسٹ نہیں آیا. تو اگر کشمیر میں حالات خراب ہو, کرفیو ہو, لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے, تو پھر یہ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے. تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ جا کے چیک کریں, لوگ بڑے خوش ہیں وہاں پہ. بہت زیادہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہوا ہے سری نگر, سمجھ, ہمارے وہاں پہ 11 ایئرپورٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ڈائریکٹ فلائٹس آ رہی ہیں یو اے ای سے, انویسٹرز آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ان کو مطلب ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے, جو پاکستان جو جھوٹ بکتا ہے پاکستانیوں کو یا پی او جے کے لوگوں کو یا پی او جی بی کے لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ آج وہاں چلے جائیں, کشمیر سے اٹھ کے, آزاد کشمیر سے اٹھ کے کوئی بندہ چلا جائے تو وہ سمجھے گا میں کدھر آ گیا ہوں, مطلب اتنی ڈیولپمنٹ کا وہ تصور نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں پاکستان کا پروپیگنڈا ہے کہ انڈیا والا کشمیر مقبوضہ کشمیر ہے. مقبوضہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو الحاق کے ذریعے انڈیا کا حصہ بنا نا. اور پھر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن نمبر 48 نے اجازت دی ہے انڈیا کو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے منیمم آرمی رکھنے کی. پاکستان کو کہا اپنی فوجیں نکالو پی او جے کی اور پی او جی بی سے, جو پاکستان نے 75 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں نکالی. اور 13 بریگیڈ فوج اس وقت بھی آزاد کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے ہمارے اوپر. سر آپ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر سمجھتے ہیں کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر سمجھتے ہیں؟ اور جب پہلے کرفیو لگا تھا وہاں پر کشمیر میں, انڈین کشمیر میں, تو اس کا ذمہ دار کیا پاکستان تھا؟ دیکھیں ظاہر ہے, میں تو اس کو پاکستانی آکوپائڈ کشمیر نہیں بلکہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کہتا ہوں.
کیونکہ ریاست کا نام جموں کشمیر ریاست تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انڈیا کا کشمیر ہے وہ تو آکوپائڈ نہیں ہے, وہ تو ایکسیشن کے تھرو انڈیا کا حصہ بنا ہے. جس طرح 560 دوسری ریاستیں جو وہاں تھیں وہ جڑی ہیں انڈیا کے ساتھ, اور ایک نیا انڈیا پیدا ہوا جس کا نام ریپبلک آف انڈیا رکھا گیا. جہاں تک فوج کا تعلق ہے یا وہاں پہ جو دہشت گردی ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے, اس کا ظاہر ذمہ دار پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان نے انڈیا کے کشمیر میں اپنے سہولتکار پیدا کیے, یاسین ملک جیسے سہولتکار پیدا کیے, سید علی گیلانی جیسے سہولتکار پیدا کیے, میر وائز عمر فاروق جیسے سہولتکار پیدا کیے. ان کے اندر مذہبی جذبات کو ابھار کے دو قومی نظریہ کے ہندو اور ہے مسلمان اور ہے اس طرح کی خرافات کے ذریعے لوگوں کے اندر نفرت پھیلا کے کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے, اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ جب 370 اور 35A کو ختم کیا 5 اگست 2019 کو, تو یہ کہتے تھے جی وہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی, وہاں تو ایک جلوس نہیں نکلا. ٹھیک ہے, وہ بھی انڈیا نے کرفیو لگایا, میرے خیال ہے مہینہ 2 مہینے کا کرفیو رہا وہاں پہ. وہ بھی اسی لیے رہا کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو کوئی ایسا کام نہ کر دیں جس طرح پلوامہ میں انہوں نے کیا ہے جس میں 40 سے زیادہ بھارتی فوجی مارے گئے تھے. تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا تاکہ یہ کمیونیکیشن ان کی نہ ہو سکے. وہ سارا جو ہے وہ ایک ڈیفینسو میئر تھے, وہ اپریسو میئر نہیں تھے. اور جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ انہوں نے کھولنا شروع کیا, پہلے ایک علاقے میں انہوں نے کرفیو اٹھایا, چیک کیا, انہوں کا کچھ نہیں ہوا, پھر دوسرے میں 1 ہفتے کے بعد اٹھایا, تیسرے ہفتے ایک, ایسے کرتے کرتے آہستہ آہستہ انہوں نے پہلے کرفیو اٹھایا, پھر کرتے 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 آہستہ انہوں نے انٹرنیٹ سروس بحال کی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو وہی حساب ہے کہ شیر آیا, شیر تو آیا ہی نہیں ہے, ہم تو ایسے ہی ڈر گئے. تو اب وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے, G20 کی میٹنگز وہاں پہ ہو رہی ہیں, اور کیا ہے مطلب ہے سیمینار یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں. بالکل. لیکن سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بالکل بھی ظلم وغیرہ نہیں تھا جو ایک پاکستان میں کہا جاتا ہے. 5 فروری آپ کو بھی پتا ہوگا, 5 فروری میں جو یوم یکجہتی کشمیر یہاں پر منایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر ہماری مسلمان بہنیں وغیرہ جو وہ محفوظ نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے, اسی لیے ان پر نعرہ لگایا جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مذہب سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, انہوں نے جسٹ اپنے ڈیفینس کے لیے وہاں پر کرفیو نافذ کیا تھا. جی ہاں. دوسرا 5 فروری کا آپ نے ذکر کیا, میں آپ کو یہ واضح کرتا ہوں کہ 5 فروری جو یوم یکجہتی کشمیر ہے یہ جماعت اسلامی کے کہنے پر نواز شریف دور میں شروع کیا گیا تھا. اور اس کی وجہ ہے یہ اصل میں یوم یکجہتی کشمیر نہیں ہے, یہ یوم قتل عام کشمیر ہے, کیونکہ 1990 میں 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری پنڈتوں کو جو اوریجنل انڈیجنس کشمیری ہیں ان کو وادی سے خوف و ہراس پھیلا کے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. بے شمار کشمیری پنڈتوں کا قتل عام کیا گیا, آرا مشینوں سے کاٹا گیا, جو جسے لکڑی کاٹتے ہیں 2 حصے کیے گئے ان کے جسم کے. بڑا ظلم کیا, بہت ڈس آنر کیا ہندو عورتوں کو وہاں پہ پنڈتوں کی. تو وہ تھا کہ ہم کشمیر کو پیوریفائی کر رہے ہیں, یہاں سے غیر مسلم کو نکال دیں تاکہ یہ بالکل مسلمانوں کا ایک بنے. تو اس ظلم کی یہ سیلیبریشن ہے 5 فروری, کیونکہ 19 جنوری کو یہ ہوا تھا, تو پھر انہوں نے 5 فروری کو اس کو کیموفلاج کرنے کے لیے اور اپنا جشن منانے کے لیے یہ دن رکھا ہے. اس کا کشمیر کی یکجہتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. بیسیکلی 3 نعرے لگائے جاتے ہیں, یا تو کشمیر بنے گا ہندوستان, یا کشمیر بنے گا پاکستان, یا پھر کشمیر بنے گا خود مختار. سر آپ کا ان تینوں میں سے کیا نعرہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ نہیں کہتا کہ کشمیر بنے گا ہندوستان, نہ یہ کہتا ہوں کشمیر بنے گا پاکستان, اور نہ یہ کہتا ہوں کہ کشمیر بنے گا خود مختار. اس لیے کہ کشمیر تو ہے ہی ہندوستان, تو اس میں بننا کیا ہے, وہ تو بن گیا 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر بن گیا ہندوستان. تو یہ نعرہ لگانا کہ کشمیر بنے گا ہندوستان ایسے ہے جیسے کہ کشمیر ہندوستان نہیں ہے, تو اس لیے یہ نعرہ میرے نزدیک بے معنی ہے. کشمیر بنے گا پاکستان, آپ جائیں مظفر آباد, میرپور جائیں, جہاں مرضی جائیں, پوچھیں لوگوں سے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کہیں گے نہیں, کیونکہ کوئی بھی کشمیری جو ہے سوائے چند سہولت کاروں کے یا چند ان لوگوں کے جن کے مفادات سرمایہ دارانہ مفادات پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی نوجوان جو ہے بلکہ پرانے لوگ بھی وہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے, کیونکہ ان کو یاد ہے پاکستان نے کیا کیا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی پاکستان کیا. جہاں تک خود مختار کا تعلق ہے, وہ آپ میرا خیال ہے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کشمیر 1947 سے پہلے والی ریاست کی طرح ایک کنٹری بنے, یہی آپ کا سوال ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا.